بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ کچھ سفر بڑے حسین ہوتے ہیں، ہمیشہ نئی منزلوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب انسان فطرت کے نزدیک ہو تو یہ سفر جو ہوتے ہیں اور یہ ایسی خوبصورت منازل جو ہوتی ہیں انسان کو سیلف تھیریسس کا چانس دیتی ہیں۔ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، جو خیال ہوتا ہے، اس کو بڑا نتھار دیتی ہیں، بڑا کلیئر کر دیتی ہیں۔ سوچ ہوتی ہے انسان کی، اس کے نئے رخ متعین ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا منگلا ڈیم کے اندر انفیکٹ جو بوٹنگ ہم نے کی ہے، یہ بھی دراصل اسی سفر کا ایک شاخسانہ ہے۔ اس وقت دوپہر کا وقت ہے، سردیوں کی آمد ہے کشمیر میں، ڈیم میں فل پانی بھرا ہوا ہے، اور کیا ہی منظر ہے، تا حد نگاہ پانی ہے۔ اور ایسے موقع پہ انسان جس وقت وہ کہتے ہیں جب کسی کو ولایت ملتی ہے تو اس کو ایک ٹوٹی ہوئی کشتی اور چپو دے دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جا بھائی سمندر تیرا ہے، جتنا سفر کرنا ہے کر لے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، حالانکہ یہ تمثیلاً کہا گیا ہے لیکن حقیقت بھی یہی ہے۔ انسان جس وقت جھیل کنارے ہوتا ہے، سمندر کنارے ہوتا ہے، پانیوں میں ہوتا ہے، انسان اپنا سوچ، اپنا خیال جو ہوتا ہے اس کو بالکل پانی کی طرح وسعت دیتا ہے، اس کو شفافیت ملتی ہے۔ پھر اس طرح کے سامنے مناظر ہوں، پہاڑ ہوں، تو انسان کی وہ جو وسعت ہوتی ہے، انسان کو اس وسعت کو اپنے اندر جذب کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ انسان کا آہستہ آہستہ جو ہے وہ سینہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، شعور جو ہوتا ہے وہ انسان شعور کے پردے جو ہے نا وہ چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑھتا ہے انسان، آگے بڑھتا ہے، شعوری طور پہ آگے بڑھتا ہے، جسمانی طور پہ نہیں۔ جسمانی طور پہ تو انسان جیسے اللہ نے بنا دیا ویسا ہی رہے گا۔ تو یہ جو خوبصورت سفر ہوتے ہیں، یہ ہمارا جو آج کا سفر یہ بھی انہیں میں سے ایک ہے۔ سفر تو نہیں ہے یہ، انفیکٹ یہ تو ایک چھوٹی سی نشان منزل ہے یا راہ منزل کہہ سکتے ہیں آپ اسے، لیکن یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اگر آپ یہاں پہ بوٹنگ کلب ہے منگلا ڈیم کے اوپر، اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو آپ جو ہے دینا بائی پاس سے ادھر آ سکتے ہیں، اور دینا بائی پاس سے جو ہے آپ ڈائریکٹ بوٹنگ کلب آ سکتے ہیں۔ وہاں پہ بوٹس وغیرہ اویلیبل ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ ان کے جو ہے فیئر چارجز دے کے وہ بک کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی مطلب ایک کمپلیٹ بوٹ بک کی تھی، صرف اور صرف یہ جو سیریننیس ہے، نیچر کی یہ جو سیریننیس ہے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے۔ اور میرے خیال میں جتنا ہم نے اس کو آج انجوائے کیا ہے کمال ہے۔ انتہائی ٹھنڈا، سبز، ہلکا سبز اور شفاف پانی انسان کو میرے خیال میں شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو اس سامنے کے ان مناظر کو میں بیان کر سکوں۔ اس وقت چونکہ پانی ایک دفعہ پھر ڈیم کا اترنا شروع ہو گیا، کم ہونا سٹارٹ ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ اوپر پانی کے نشانات بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جس وقت فل سمر میں پانی جو ہے نا یہ پہاڑوں پہ برف پگھلتی ہے اور پھر بارشیں ہوتی ہیں تو یہ پانی فل ڈیم بھر جاتا ہے یہاں پہ، اور جب بھر جاتا ہے اس وقت تو اس کی ایک جو ہے نا اپنی ایک دہشت ہوتی ہے، اپنی ایک وحشت ہوتی ہے اس کی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پانی اترنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جو اس کی وحشت ہوتی ہے، وہ جو اس کی دہشت، ایک دبدبا جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ فیلنگ جو ہے وہ سیریننیس میں، کامنیس میں اس کی کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت جو اس کو انجوائے کرنے کا مزہ آتا ہے وہ شاید آپ کو نہ ونٹر میں آتا ہے اور نہ ہی سمر میں آتا ہے۔ آج کل ویسے بھی خزاں کی آمد ہے، یہ جو فل سبز پہاڑوں کے اوپر جو سبزہ ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس میں براؤن اس میں کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ خزاں سٹارٹ ہو گئی یہاں پہ کشمیر میں تو خیر سٹارٹ ہو چکی ہے، 10-15 دن 20 دن ہے، لیکن یہاں تک پہنچتا پڑتا ہے یہ چونکہ کشمیر کا کنارہ ہے جہلم ویلی کا، تو یہاں پہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا وقت لگے گا۔ یہ پیچھے جو میں نے زوم کر کے دکھایا تھا، یہ انفیکٹ بوٹنگ کلب ہے، ان کی ڈاک ہے جہاں پہ ساری بوٹس وغیرہ لگی ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے جیسے آپ نکلتے ہیں یہاں پہ تو یہ آگے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ کٹے ہوئے پہاڑ ہیں۔ انفیکٹ یہاں پہ یہ پہاڑ بہت زیادہ، یہ جو اس وقت جہاں پہ یہ بوٹ چل رہی ہے، حالانکہ اس سامنے بالکل اتنا کوئی ڈسٹنس نہیں ہے، بٹ یہ پانی بہت زیادہ گہرا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پرسکون بھی ہے، ٹھہرا ہوا ہے پانی۔
وہ ایک وہ ہے نا کہ ٹھہرا ہوا تھا، ابھی forgetting it، ٹھہرا ہوا تھا میری بےتابی کا سمندر۔ تو یہ جو انسان کے اندر بےتابی ہوتی ہے، جو سینسٹیوٹی کی، جو انسان کے اندر حساس پن کی بےتابی ہوتی ہے، اس کو ٹھہراوا عطا کرتا ہے۔ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کو ٹھہراوا عطا کرتا ہے۔ اور انسان جب پہلی دفعہ متمدن ہوا، میں کافی عرصے سے سوچتا تھا کہ اس وقت انسان نے تمدن، تہذیب اور پھر عرفان ذات کا سفر یا شعور کا سفر جو ہے انسان نے کیسے شروع کیا ہوگا۔ کافی عرصہ اس سوال کی جو ہے وادیوں میں گھومنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ شاید فطرت جو تھی وہ انسان کی پہلی استاد تھی۔ پہلا جو انسان نے شعور پایا، جو تہذیب، جو تمدن، جو انسان نے پہلی دفعہ اقدار، جو روایات، جو ان چیزوں کو جب انسان نے پہلی دفعہ کرنا سٹارٹ کیا، تو انسان نے دراصل یہ تمام جو کانسیپٹ لیا ہوگا یہ فطرت سے لیا ہوگا۔ انسان کی پہلی جو استاد تھی وہ شاید فطرت ہوگی۔ اور پھر وہ تمام لوگ میری نظر میں جتنے بھی لوگ ہیں، ایون کہ آپ سائنٹسٹ کو لے لیں، ایون آپ ان کو لے لیں، جو اولیاء کو لے لیں، ایون آپ وہ تمام لوگ جنہوں نے نئے خیالات کی، اور ان تمام نئے خیالات کی جو خلق کے لیے، جو خلق خدا کے لیے، جو انسانوں کے لیے کارآمد، مثبت اور بہتر انداز میں انسانوں کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے کے اندر فطرت کے قریب، بہت زیادہ قریب رہے ہیں۔ ایون کہ آپ بدھا کی مثال لے لیں، آپ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں، غار حرا میں چل جاتے تھے، وہاں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے۔ تو جو فطرت ہے انسان کی، یہ انسان کا پہلا استاد ہے، یہ انسان کی سوچ کو، یہ اس کی راہوں کو متعین کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں جب بھی انسان فطرت کے قریب آتا ہے تو اس کی سوچ کے نئے زاویے کھلتے ہیں، نئی راہیں کھلتی ہیں، اینڈ دس از ون آف دیم۔ یہ جو پلیس ہے، یہ جگہ ہے، حالانکہ بوٹنگ کلب دنیا جہان اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ، اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اسپیشلی ویکینڈس پہ تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ فطرت کے قریب، یہ دیکھیں، یہ کچھ لوگ ہیں جو ڈیم کنارے بیٹھ کے، یہ کچھ عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں وہاں پہ، کتنا خوبصورت یہ پیچھے پہاڑوں کا منظر ہے اور کمال مناظر ہیں یہاں پہ۔ آپ یہاں پہ ٹائم لے کے، میں تو جب بھی تھوڑا سا جو ہے میرا وہ کنیکشن ڈسٹرب ہوتا ہے تو میں یہاں پہ آ جاتا ہوں، یہاں پہ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں، اور پھر میں بذات خود حیران رہ جاتا ہوں کہ کتنی زیادہ کلیئرٹی آپ کو ملتی ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اور جس وقت انسان کو یہ کلیئرٹی مل جاتی ہے تو انسان بہت خوبصورت جو ہے نا بات کرنے کے، خوبصورت الفاظ کو، خوبصورت احساس کے لیے جو ہے نا وہ کرتا ہے، مطلب اس کو پروڈیوس کرتا ہے، لائک کہ جس طرح آرٹ کرتے ہیں، جتنے آرٹسٹ ہیں وہ نیچر کے قریب رہ کے سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پازیٹیو اینڈ پروڈکٹیو آرٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سیرینس جو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے، یہ کمال ہوتی ہے۔ اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں ایسی جگہوں پہ لے جائے تو ہمیں اس سوچ کے ساتھ وسعت عطا کرے۔